اس کی ایک نیکی ہے، وہ فلاں بطاقہ لاؤ، کاغذ کا فلاں ٹکڑا لاؤ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے صدق دل کے ساتھ توحید کے عقیدے کے ساتھ اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اس نے ذکر کیا تھا، اس کو لے کر آؤ۔ وہ پریشان ہوگا کہ جہاں ساری زندگی کے برائیوں کے اتنے بڑے ڈھیر ہیں، ان کے سامنے یہ ایک کاغذ کیا کرے گا، ایک چھوٹا سا عمل یہ کیا کرے گا، پریشان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے تم یہ نہ سوچو، تم ڈالو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو ڈال دو اور پھر اس کو تولو۔ حدیث میں آتا ہے اس کے ساری زندگی کے اعمال کو ایک طرف رکھ کر اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ کر جب تولا جائے گا تو اکیلا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ اس دن کے اندر جب انسان کے اعمال تل رہے ہوں تو اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی کہ ابھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ اس انصاف والے عدل والے اللہ ذوالجلال کا آج میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، یا تو جنت کا یا جہنم کا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے اعمال تل رہے ہوں گے، اللہ کیا کیفیت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کو بالکل ہی نہیں یاد کر سکے گا۔ ان میں سے ایک موقع یہ کہ جب انسان کے اعمال تل رہے ہوں گے، نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، تو اس من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہ کی اربوں خربوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین تبع تابعین ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق کے ساتھ شامل فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور قابل صد احترام میری ایمان والی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل اور احسان اور کرم سے ایک دفعہ پھر اللہ پاک ہمیں ایک اور خوشی نصیب فرمانے والے ہیں، اور ان خوشی کے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ذوالحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے، اور ذوالحجہ کے اس پہلے عشرے کے متعلق ہی آج میں آپ کو کچھ آیات و احادیث سنانا چاہتا ہوں، اور آخری وقت پر تھوڑا سا اگر ٹائم بچا تو قربانی کے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دن ہیں بڑے ہی افضل دن ہیں، بہت شانوں والے، بہت عظمتوں والے اور بہت ہی زیادہ رفتوں والے یہ دن ہیں۔ حق یہ ہے کہ جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کی قدر نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کی قدر کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ روایت سے ہٹ کر، ٹپیکل انداز سے ہٹ کر توجہ سے ہم سنیں، اور اللہ پاک سے ہم سب توفیق مانگیں کہ اللہ جو ہم سنیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، کیونکہ ہم بہت سنتے ہیں، بہت کہتے ہیں، لیکن ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما، اور اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ جو آیات ہیں یہ انہی 10 دنوں کے متعلق ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے فجر کے وقت کی، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھا لیں اس چیز کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس شانوں والے اللہ پاک نے، اس خالق مالک کائنات کے اکیلے واحد مالک اور رازق نے
اور کائنات کے شہنشاہ بادشاہ نے ایک چیز کی قسم اٹھائی ہے، اس چیز کی قسم اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے فجر کے وقت کی، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ بہرحال تو فی الحال یہ موضوع نہیں ہے کہ اس کی بہت زیادہ تفصیل میں جاؤں، موضوع کے متعلقہ جو آیت ہے اس کی زیادہ تفصیل کروں گا، لیکن بہرحال یہ بھی سمجھ لیں ہم سب، فجر کا جو وقت ہے، فجر کی جو نماز ہے، بڑی اہمیتوں والی ہے، بڑی فضیلتوں والی ہے۔ ایمان والوں کے نزدیک اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ کوئی بھی ایمان والا خوش نصیب انسان فجر کے اس وقت سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، ساری رات جنہوں نے ڈیوٹی کی ہوتی ہے وہ فجر کے وقت میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اگلے دن کے لیے ڈیوٹی کرنے کے لیے فرشتے جو ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے اندر جو پڑھا گیا جو قرآن ہے اس کے اندر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی جماعت کی ڈیوٹی جو تبدیل ہوتی ہے، اور عرش پر جا کے حاضری لگتی ہے ہم سب کی کہ ہم کس حالت میں پائے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ کس حالت میں دیکھ کے آئے ہو میرے بندوں کو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ گئے تھے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، آئے ہیں تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی جب وہ آتے ہیں، کچھ آتے ہیں عصر کے وقت اور کچھ آتے ہیں فجر کے وقت، جو فجر کے وقت آتے ہیں ان کے عصر کے وقت جانے کی وقت ہو جاتا ہے، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں ان کا فجر کے وقت جانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو دونوں ڈیوٹیوں والے جا کے اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ جب گئے تھے تو تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب جب آئے ہیں تو تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ مفسرین اعظام نے سب نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اس سے وہ مراد ہیں، اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اور محدثین نے، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ راتوں کے اعتبار سے افضل ترین راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہیں، اور دنوں کے اعتبار سے افضل ترین جو دن ہیں وہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ خود بھی یہ حج کا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کی ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی عام روٹین میں حج عبادت جو ہے وہ دوسرے دنوں میں، دوسرے مہینوں میں شامل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر، اس مہینے کے اندر یہ عبادت بھی جمع ہو جاتی ہے۔ ارکان اسلام اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ارکان اسلام کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس طریقے سے روزہ ہے اور حج ہے۔ تو اس عشرے کے اندر نمازیں تو روٹین کی ہیں ہی ہیں، لیکن نفل و نوافل کی ترغیب دی گئی ہے، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ کرنا چاہیے، وہ عام روٹین میں کرنا چاہیے، لیکن جب میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے 10 دنوں میں، ان پہلے 10 دنوں میں ہر کیا گیا عمل اللہ کے ہاں بہت زیادہ شانوں والا ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اور پھر ان 10 دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ ہے، اس کی بھی میں فضیلت آپ کو سناتا ہوں۔ اور پھر اس کے اندر حج جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، تو بڑی بڑی عبادات اس کے اندر جمع ہو گئیں، اس کی شان بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس کے اندر تم کثرت سے ذکر و اذکار کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام العشر، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو۔ ایام معلومات، قرآن پاک میں 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، ایک ہے ایام معدودات اور ایک یہ ہے ایام معلومات۔ رمضان کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، لہٰذا ان کی قدر کر لینا، گنتی کے چند دن ہیں، ان کی قدر کر لینا۔ اور پھر ان 10 دنوں کے متعلق، یہ جو 10 دن شروع ہوئے ہیں ان کے متعلق فرمایا ہے ایام معلومات، معلوم چند دن ہیں، اس کے اندر اللہ کا کثرت سے
ذکر کر لینا. خود اللہ پاک نے ہمیں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ان ایام معلومات کے اندر. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو مفسر قرآن ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، بچپنے میں ہی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب والتعویل، اللہ اس میرے بیٹے کو، بچے کو، اس کو قرآن کی تعلیم سکھا دے اور اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے. یہ دعا انہی کے حق میں آئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے. اور قرآن کی تفسیر جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کریں، چونکہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، جو تفسیر یہ کریں وہ تفسیر بڑی معتبر ترین ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی. اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے ایام وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو ایام معلومات میں. ان ایام معلومات سے مراد ایام العشر ہیں، اشرا ذو الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں. اس کے اندر اللہ نے خود فرمایا ہے کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، ان دنوں کے اندر کیے ہوئے جو اعمال ہیں بقیہ دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ افضل ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ولل جہاد، جہاد بھی ان دنوں کے اندر جو کیے ہوئے اعمال ہیں ان عملوں کو اللہ نے افضل ترین عمل قرار دیا ہے. یعنی ایک وہی عمل صدقہ، خیرات، ذکر و اذکار، نماز، نوافل جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں ان کا اجر اپنی جگہ، لیکن وہی عمل جو ہم ان 10 دنوں کے اندر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے افضل ترین عمل ہیں اللہ کے نزدیک. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ولل جہاد، جہاد جو اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عملوں کا مقابلہ نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا ہاں ولل جہاد، جہاد جیسا عظیم عمل بھی ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عملوں کو نہیں پہنچتا. اللہ اکبر. مگر صرف آپ نے فرمایا مگر ایک وہ شخص رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، ایک وہ شخص جو اپنے مال کے ساتھ نکلا، اپنی جان کے ساتھ نکلا، جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا، اپنی جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر گیا اور پھر وہ واپس کچھ لے کر واپس نہیں آ گیا، شہید ہو گیا. اس شہید کے رتبے کو تو یہ عمل نہیں پہنچیں گے، لیکن صرف جس نے جہاد کیا اور غازی بن کے آیا، یہ جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عملوں کو نہیں پہنچتا. بھائی جان جہاد جو ہے نا اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو جائیں قیامت والے دن ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے. جس نے ایک لمحہ جہاد کرتے ہوئے مسلمانوں کی سرحدوں کی پیراداری کی، قیامت والے دن ایسی آنکھوں کے اوپر، اس جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے. جہاد اتنا بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عملوں کے برابر نہیں ہوتا. اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ایک اور لفظ ارشاد فرمایا جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من ہذہ الایام، کوئی بھی عمل جو عام دنوں میں کریں اور وہی عمل اگر ان دنوں میں کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو ان دنوں کے اندر کیا جائے. اشرا ذو الحجہ کے اندر، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ احب جو لفظ ہے نا یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اس میں تفصیل سپرلیٹو ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری. سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کو وہ ہیں جو ان 10 دنوں کے اندر کیے جائیں. اور یہاں اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے عملوں کو نہیں پہنچتا؟ آپ نے فرمایا ہاں ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی وہ عمل جو ہے اتنا عظیم عمل بھی ان دنوں کے اندر کی ہوئی نیکیوں کے برابر نہیں ہے.
اور مگر وہ شخص جو اپنے نفس اور اپنے مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا اور وہ شہید ہو گیا، اس شہید کے تو رتبے کو نہیں پہنچتا، لیکن صرف جہاد اگر کسی نے کیا ہو اور غازی بن کے آیا ہو تو وہ بھی ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عملوں کو نہیں پہنچتا۔ یہ حدیثیں سن سن کر ہم نے ساتھ ساتھ عزم کیا کرنا ہے؟ صرف میں نے سنانی نہیں اور آپ نے سننے نہیں، اس کو سنانے کا ایک خاص مقصد ہے، اس کو سننے کا ایک خاص مقصد ہے کہ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، ہم مسلمانوں کے لیے یہ پیکیجز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، اللہ کا کرم ہے ہم پر، ایمان والوں پر اللہ نے فضل کیے ہیں کہ لمحہ بلمحہ، موقع بموقع اللہ پاک نے ہمیں موقع دیے ہیں کہ تم اب کچھ کر لو، اب ہی کچھ کر لو، اب ہی کچھ کر لو۔ یعنی گزشتہ چند دن گزرے ہیں، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے گزرے ہیں، پہلے رمضان مبارک تھا، اللہ پاک نے اپنی رحمتوں کی، برکتوں کی برسات کی ہوئی تھی، اس کے اندر ہم نے نیکیوں کو سمیٹا، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروائی، توبہ و استغفار کی، ہم نے اللہ پاک سے وعدے کیے ہیں۔ پھر انسان جو ہے تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے، درمیان میں 2 مہینے آئے ہیں، پھر اللہ پاک نے فضل کر دیا ہے، اور ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے ایک پیکج رکھ دیا ہے کہ اس کے اندر کیے ہوئے اعمال مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، کر لو جو کرنا ہے، کرو، زیادہ سے زیادہ کر لو، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دن ہے اعظم الایام عند اللہ، سب سے اللہ کو اعظم ترین جو دن ہے یہ دن ہے، لہذا تم ان دنوں کے اندر کیا کرو؟ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ الیہ من العمل من هذه الايام فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں لفظ ہیں افضل الایام، یہ دن سب سے افضل ترین دن ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کو سنائی اس میں یہ لفظ ہے کہ احب الی اللہ، ان دنوں کے اندر کیے ہوئے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ احب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ایک اور ڈیفرنٹ لفظ ہے، ایک مختلف لفظ ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کوئی دن زیادہ عظمت والا نہیں ہے۔ عام ہفتے کے اندر 7 دنوں کے اندر جمعے کے دن کو دنوں کا سردار دن قرار دیا ہے، جمعے کے دن کو، اس دن کو دنوں کا سردار دن قرار دیا ہے، اور یہ جو دن ہیں، یہ جو دن ہیں عشرہ ذو الحجہ کے، یہ جو پہلے 10 دن ہیں ان کو سب سے اعظم کہا ہے، یعنی اس سے بھی اوپر کر دیا ہے، اور وہ جمعہ کا دن جو اس کے اندر آئے گا وہ عام جمعوں سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من ایام اعظم عند اللہ، نہیں ہے کوئی ایام سب سے اعظم ان دنوں سے زیادہ، ولا احب الیہ من العمل، اور ان دنوں کے اندر کیے ہوئے عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، لہٰذا تم کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجویز کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو مشورہ کیا ہے، چونکہ یہ دن سب سے اعظم ترین دن ہے، لہٰذا ان دنوں کے اندر تم نے کیا کرنا ہے؟ کثرت سے فاکثروا فیہن من التہلیل، کثرت سے تم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا کثرت سے پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد تم نے کثرت سے کرنا ہے، اور والتکبیر، اللہ اکبر کا تم نے ذکر کثرت سے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، والتحمید، اور الحمدللہ کا ورد اور ذکر تم نے کثرت سے کرنا ہے، بہت زیادہ کرنا ہے۔ باقی ذکر بھی کریں لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ پھر زیادہ کرنا ہے۔ جیسے جمعہ کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تجویز کیا بلا؟ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے سردار دن ہے، دنوں کا سردار دن ہے، ہر وہ دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام دنوں میں اعظم ترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن کے اندر تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ کثرت سے کیا پڑھو؟ تو عام ذکر کریں لیکن زیادہ کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا جمعہ والے دن، لہٰذا ان دنوں کے اندر باقی ذکر و اذکار کریں، جو کریں، جو روٹین ہے اس کو جاری رکھیں، لیکن خصوصاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کرنا، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ۔
سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بھاری ترین کوڑا شیطان کی پشت پر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت والے دن، اور اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا تو اس کے برائیوں کے اعمال جو ہیں، برے اعمال اس کے ڈھیر ہوں گے، اور اس کی نیکیوں میں کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی ایک شخص ایسا بھی ہوگا اس کی نیکیوں میں کچھ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے نیکیاں کی ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ضائع کر لی ہوں۔ بعض برے عملوں کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، بعض کلمات انسان کے منہ کے ایسے ہوتے ہیں، بعض عمل انسان کے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی نیکیوں میں کچھ نہیں ہوگا اور وہ بہت پریشان ہوگا۔ وہ عدالت اللہ کی ہوگی، یہاں کوئی کسی طرح کی آواز نہیں ہوگی قیامت والے دن، سب سناٹا ہوگا۔ لمن الملک اليوم، کہ آواز لگ چکی ہوگی آج کس کی بادشاہی ہے، کہاں ہے وہ جابر، کہاں ہے وہ ظالم، کدھر ہیں، کسی کی کوئی آری ہوگی۔ اس دن کے اندر جب انسان کے اعمال تل رہے ہوں تو اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی کہ ابھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ اس انصاف والے عدل والے اللہ ذوالجلال کا آج میرے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے، یا تو جنت کا یا جہنم کا۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کے اعمال تل رہے ہوں گے، اللہ کیا کیفیت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کو بالکل ہی نہیں یاد کر سکے گا۔ ان میں سے ایک موقع یہ کہ جب انسان کے اعمال تل رہے ہوں گے، نامہ اعمال دیے جا رہے ہوں گے، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی کے جلال سے وہ بندہ لرز رہا ہوگا اور اس کے حصے میں نیکیوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے کہ اس کی ایک نیکی ہے، وہ فلاں بطاقہ لاؤ، کاغذ کا فلاں ٹکڑا لاؤ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے صدق دل کے ساتھ، توحید کے عقیدے کے ساتھ اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اس نے ذکر کیا تھا، اس کو لے کر آؤ۔ وہ پریشان ہوگا کہ جہاں ساری زندگی کے برائیوں کے اتنے بڑے ڈھیر ہیں، ان کے سامنے یہ ایک کاغذ کیا کرے گا، ایک چھوٹا سا عمل یہ کیا کرے گا، پریشان ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے تم یہ نہ سوچو، تم ڈالو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو ڈال دو اور پھر اس کو تولو۔ حدیث میں آتا ہے اس کے ساری زندگی کے اعمال کو ایک طرف رکھ کر اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ کر جب تولا جائے گا تو اکیلا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ساری زندگی کے گناہوں کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن بڑے ہی عظیم ترین دن ہیں، ان دنوں کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ بھئی یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ نا وہ تسبیح شسبیح کے اوپر وہ بہت زیادہ جو فتوے ہیں وہ آپ ذرا کاؤنٹر والے جو نا وہ اس طرح دبانے والی وہ لے لیں، کیونکہ اس دھیان سے انسان زیادہ پڑھ لیتا ہے۔ علماء نے اس کے اوپر دلائل دیں کہ اتنی رخصت ہے تو وہ لے لیں، اس کے ساتھ زیادہ پڑھا جاتا ہے، لہذا وہ اس کے اندر جو ہے وہ انگلی ہی استعمال ہوتی ہے، اس طرح انگلی استعمال ہوتی ہے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ان کے اوپر انگلیوں کے پپوروں کے اوپر پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن تمہارے لیے گواہی دیں گے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ وہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کر لیں، بہرحال اس کی وجہ سے شاید آپ زیادہ ذکر کر لیں۔ ذکر بہرحال جو ہے وہ کثرت سے کرنا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے جو سمجھدار بندے ہیں جن کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، اولو الالباب جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، یذکرون اللہ، وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہیں تو تب بھی ذکر کر رہے ہیں، وقعودا بیٹھے ہیں تو تب بھی ذکر کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم لیٹے ہوئے ہیں تو تب بھی اپنے رب کا ذکر و اذکار میں مشغول و مصروف ہیں۔
اور اللہ اکبر بہت بڑا کلمہ ہے، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر، اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر الحمدللہ کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو۔ الحمدللہ یہ وہ کلمے ہیں جو اکیلے اکیلے کلمے پورے میزان کو بھر دیں گے۔ میزان وہ ترازو، وہ تکڑی، وہ ترازو، وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا، جس کے اندر ساری زندگی کے انسان کے اعمال کو رکھ دیا جائے گا اور وہ اٹھا لے گا۔ وہ ترازو کے پلڑے کو بھرنے کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ اکیلے یہ ذکر ہی کافی ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ذکر و اذکار کے اندر مصروف و مشغول ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، ذکر کی عادت کو اپنائیں۔ ذکر بہت بڑی شے ہے، ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو عمل تمہارے نفل و نوافل پڑھنے سے بھی افضل ہو، اور وہ عمل میں ایسا تمہیں عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو۔ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہو کہ تم میدان جہاد میں کافروں کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہیں شہید کریں، یعنی قتال فی سبیل اللہ سے بھی وہ افضل ذکر ہو؟ کیا میں تمہیں ایسا ذکر نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عظیم عمل ہے کہ جو نفل و نوافل سے بھی افضل؟ حدیث کے الفاظ ہیں، میری بات نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے صحیح سند سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور وہ عمل قتال، صرف جہاد نہیں، قتال فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سا عظیم عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، وہ عمل اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر ہے۔ ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ آپ پریشان ہیں، ذکر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ذکر کرنا شروع کر دیں۔ آپ معاش کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کسی کی دشمنی سے پریشان ہیں، کسی کے شر سے پریشان ہیں، کسی کے حسد سے پریشان ہیں، اللہ کے ذکر کو لازم کر لیں اور ذکر کرنا شروع کر دیں۔ ہر چیز کا توڑ اللہ کا ذکر ہے، ہر چیز کا توڑ اللہ کا ذکر ہے۔ لہٰذا خصوصاً ان دنوں کے اندر جو ہیں وہ بس شروع ہو جائیں اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا شروع کر دیں۔ اور ذکر کے اندر ان دنوں کے اندر خصوصاً جو ہے کچھ تکبیرات صحابہ سے مروی ہیں کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں جس کے اندر یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ دن بڑے افضل ترین دن ہیں، ان کے اندر تم لا الہ الا اللہ کو، اللہ اکبر کو، الحمدللہ کو کثرت سے کرو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ ایام عید کی جو تکبیرات ہیں اس کے اندر تکبیر بھی آ گئی، تحمید بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی۔ اللہ اکبر تکبیر ہو گئی، لا الہ الا اللہ تحلیل ہو گئی، اور وللہ الحمد تحمید بھی ہو گئی۔ تکبیرات دو طرح کی ہیں، ایک تکبیرات مطلق ہیں اور ایک تکبیرات مقید ہیں۔ مطلق جو تکبیرات ہیں وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق عشرہ جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جاتا تھا تو وہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے، چلتے پھرتے تکبیرات پڑھتے تھے۔ بلکہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بازار میں نکل جاتے تھے۔ وَقَانَ سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب یہ عشرہ شروع ہو جاتا بہت زیادہ اللہ کی عبادت میں شدید تر عبادت کرتے تھے، یہاں کے الفاظ حتی ما یقاد یقدر علیہ، اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ ان کے اوپر عبادت کرنا مشکل ہونا شروع ہو جاتا تھا، اتنی زیادہ وہ عبادت کرتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نکل جاتے اور بازاروں میں جاتے، بازاروں میں جا کے وکان ابن عمر و ابو ہریرہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجان الی السوق، وہ بازاروں کی طرف چلے جاتے اور بلند آواز کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اہل بازار والے بھی اپنے دکانوں کے کاروباروں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس سارے عشرے کے اندر آپ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، یہ تکبیرات مطلق ہیں، مطلق تکبیرات ہیں۔
اور تکبیرات کی ایک دوسری جو نوع ہے، قسم ہے، وہ ہے تکبیرات مقید، جو خصوصی طور پر 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ تک جو ہے بلند آواز سے، حتیٰ کہ نمازوں کے بعد بھی بلا آواز بلند صحابہ کرام جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے تھے، اتنا اونچی پڑھتے تھے کہ مسجد جو ہے وہ گونج جاتی تھی۔ دیکھیں، ہر قوم اپنی خوشی کے موقع پر کچھ گاتی ہے، کچھ گنگناتی ہے، کچھ وہ بولتے ہیں۔ جو شیطان کے بندے ہیں، لاؤ لشکر ہے، وہ میوزک لگاتے ہیں، وہ گانے سنتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، بلکہ خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، ڈیک لگاتے ہیں۔ بہرحال خوشی کے اوپر انسان ایسے کرتے ہیں، حتیٰ کہ مخلوقات بھی ایسے کرتی ہیں، پرندے بھی خوش ہوتے ہیں تو چہچہاتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر ہر مخلوق بولتی ہے، اور اہل ایمان کو جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اس وقت بھی وہی بول رہے ہوتے ہیں جو ان کے خالق مالک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارا خوشی کا ترانہ ہے، یہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا خوشی کا ترانہ ہے، یہ ہمارا خوشی کا بول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب خوشی آئے تو ہم شیطان کے بندے بن جائیں اور اس وقت ہم گانے لگانا شروع کر دیں اور میوزک سننا شروع کر دیں، شیطان کو خوش کرنا شروع کر دیں۔ خوشی کے موقع پر شیطان کو خوش نہیں کرنا، خوشی کے موقع پر اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ جب ان بندے مومن کا رب خوش ہے تو اس کی خوشی پوری ہو گئی، جب اس کا رب ناراض ہو گیا تو اس کی خوشی خوشی نہ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کو آپ کثرت سے پڑھیں۔ ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، 2-3 منٹ کے اندر میں ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رعا حلال ذی الحجہ، ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج ماشاءاللہ اکثر لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی منبر و محراب جو اصل ہے جہاں سے یہ مسئلہ پھر بھی بیان ہونا چاہیے، اگرچہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی ہو، لیکن جس موقع کی جو دعا اور عمل ہو وہ یہاں سے بیان ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رعا ہلال ذی الحجہ، جو ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، تو وہ ہرگز اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ کل مجھے ایک سوال کسی نے پوچھا اور ایک وائس میسیج تھا، اور وہ میسیج تھا میرے ایک دوست کا، آگے دوست ہے وہ کرسچن کا دوست تھا، کرسچن تھا، وہ کرسچن عیسائی تھا وہ لڑکا۔ کہنے لگا جی میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر یہ جو پابندی لگائی گئی ہے کہ چاند نظر آ جائے تو تم نے ناخن اور بال نہیں کاٹنے، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کاٹنے؟ ویسے آج کل جو سائنس کی ایج ہے، زمانہ ہے، اس کے اندر انسان جو ہے وہ ریزن پوچھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از دا ریزن، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے اس کے آنسر میں عرض کیا، میں نے کہا کہ ان سے بتائیے، ان کو بتائیے کہ ہم مسلمان جو ہے نا، ہمیں جو اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں بغیر دلیل مانگے، اس بات کو جانے بغیر ہم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم اپنے اللہ سے، اپنے رسول اللہ سے وجہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں وجہ پتہ چلے گی تو ہم کریں گے، بس ان کا حکم ہے، سر آنکھوں پر ہم کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ بات تو حق ہے کہ اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ پہلی اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہمیں حکم ملتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے تو ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم پہلے کرتے ہیں، پھر کوئی وجہ اللہ اس کے رسول بتا دیں تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، نہ بتائیں تو پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ تو کوئی ہوگی، اور اس کی وجہ ایک جو پرومیننٹ علماء نے ظاہر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی بار چھوٹی سی پابندی لگا کے انسانوں کو چیک بھی کرتے ہیں کہ تم اتنی سی پابندی کر سکتے ہو۔ مثلا طالوت اور جالوت کے قصے میں دوسرے سپارے کے آخری رکوع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طالوت مسلمانوں کا ایک بادشاہ مقرر کیا گیا اور اس کی سربراہی میں جہاد کے لیے مجاہدین نکلے۔ جب وہ جہاد کے میدان میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک نہر تھی، شدید گرمی تھی، سب مجاہدین کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، پانی تھا نہیں، راستے میں نہر آ گئی۔ اللہ پاک نے ان کو آزمانا چاہا کہ انہوں نے جا کے آگے جہاد کرنا ہے، پہلے دیکھ تو لیں گے یہ صبر بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ اتنے ان کے اندر کیپیبلٹی ہے، رکیں گے بھی یا نہیں رکیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا اب شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہاں اس نہر سے پانی نہیں پینا،
پیاس لگی ہوئی ہے، کیا ہے؟ ایک آزمائش ہو رہی ہے کہ آگے جا کے لڑنا ہے، جان دینی ہے، جسم پہ اوپر جو ہے وہ تلوار کھانی ہے۔ تلوار تو یہ تب کھائیں گے نا جب یہاں اتنا رکیں گے، اتنی پابندی کر نہیں سکتے، اور جو پانی کو سے رک نہیں سکتے، آگے جا کے خاک یہ جہاد کریں گے۔ لہذا اللہ نے ان کو آزمایا کہ یہاں سے آپ نے پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو لے سکتے ہو جس سے تمہارا حلق گیلا ہو جائے، بس پانی نہیں پینا۔ لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ناخن اور بال نہیں کاٹنے، 10 دنوں کی چھوٹی سی پابندی اگر کوئی نہیں کر سکتا تو خاک اس نے کوئی اللہ کی بات ماننی؟ یہ ایک چھوٹی سی پابندی ہو سکتی ہے جو جسٹ ایک آزمائش ہو سکتی ہے کہ کیا تم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہو؟ اور اس نے کہا ہے کہ تم ان 10 دنوں کے اندر ناخن اور بال نہیں کاٹنے، تو کیا اگر کوئی اس کو کر سکتا ہے تو یقیناً وہ دوسرے عمل بھی